بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج جس نقطے کی طرف میں اشارہ کرنے لگا ہوں، یا آپ یہ کہہ لیں کہ جو پوائنٹ میں ریز کرنے لگا ہوں، کافی حد تک لوگوں کے نالج میں بھی ہوگا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ فار دا بیٹرمنٹ اینڈ انڈرسٹینڈنگ آف دا پبلک اس کی طرف اشارہ کرنا چاہیے۔ دیکھیے، من حیث القوم میں پہلے تو یہ بات کروں گا کہ ہم پاکستانی من حیث القوم جو ہماری وے آف لیونگ ہے، جو کچھ ہم زندگیوں میں کر رہے ہیں، چاہے ہماری پروفیشنل لائف ہو، ہماری سوشل لائف ہو، ہماری ڈومیسٹک لائف ہو، اتنے اپ ہیبلز ہیں ہماری لائف کے اندر، اور اتنی جو ہے وہ آپ یہ کہہ لیں کہ کنٹروورسیز ہیں جو ہم کلیم کرتے ہیں، اور جو کچھ ہم کر رہے ہیں اس میں اتنا زیادہ کنٹروورشل چیزیں ہیں۔ مثال کے طور پر جو کچھ ابھی پاکستان کا سیناریو بنا ہوا ہے، اور جو ڈس آنیسٹی کا بدقسمتی سے، میں کسی ایک چیز، ایک بندے، ایک ادارے کی طرف اشارہ نہیں کر رہا، بدقسمتی سے من حیث القوم ہمارا جو ایک ڈس آنیسٹی ہمارے قوم میں رچ بس گئی ہے، اس کو اگر ذہن میں رکھا جائے تو کیا ہم یہ کلیم کر سکتے ہیں کہ کل موت کے بعد ہم نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جانا ہے، اور ہمیں ان تمام چیزوں کا حساب دینا ہوگا جو ڈس آنیسٹی ہم اپنی پروفیشنل اور سوشل اور ڈومیسٹک اور پرسنل لائف میں ہم کر رہے ہیں؟ اور میں یہ پرسنلی سمجھتا ہوں اس میں غلطی کمی بیشی ہو سکتی ہے، کوئی بائسڈ بات بھی میں نہیں کرنے لگا ہوں، لیکن میری جو انڈرسٹینڈنگ ہے اس سے بہت سے لوگ اتفاق بھی کریں گے، بہت سے لوگ ڈس ایگری بھی کریں گے۔ دیکھیں، تبدیلی جو میں ایک تو بلیو کرتا ہوں کہ یہ اوپر سے آتی ہے، نیچے سے نہیں آتی، اوپر سے آتی ہے۔ جو طاقتیں چلا رہی ہوتی ہیں کسی قوم کو، وہ اگر جس ڈائریکشن کی طرف قوم کا رخ موڑنا چاہیں، ان کے پاس پاور ہوتی ہے، وہ آسانی سے موڑ سکتی ہے۔ آپ لوگ بھی اس بات پہ غور کیجئے گا، میں نے بھی کافی اس بات پہ غور و خوض کیا ہے کہ کیا جو کچھ پاکستان میں اب تک ہوتا آیا ہے، اور جو کچھ ابھی ہو رہا ہے، جو کچھ طبقات یہاں بنائے گئے ہیں کہ غریب ہے، امیر ہے، ایلیٹ کلاس ہے، یہ مزدور ہے، یہ ٹیچر ہے، اور یہ کوئی بیوروکریٹ ہے، کوئی آفیسر ہے، کوئی پاورز جو چلا رہی ہیں، ایلیٹ کلاسز جو فیملیز، چند فیملیز ایسی ہیں، یا آپ کہہ لیں 100-200 فیملیز یا 500 فیملیز ایسی ہوں گی جو پورے ملک کو چلا لی ہوں گی، جن کا کنٹرول ہے اس ملک کے اوپر۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ لوگ اس بات پہ بلیو کرتے ہیں کہ کل مرنے کے بعد انہیں قبر میں جانا ہے، اور ان کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، اور انہیں ان تمام چیزوں کا حساب دینا ہوگا کہ جو کچھ یہاں وہ کر رہے ہیں انسانوں کے ساتھ، غریبوں کے ساتھ، قوم کے ساتھ؟ میں جنرل بات کر رہا ہوں، کسی ایک ادارے، کسی ایک طبقے کی بات میں نہیں کر رہا، میں جنرل بات کر رہا ہوں کہ جو لوگ جن کے ہاتھ میں پاور ہے، جن کے ہاتھ میں طاقت ہے، سارے ایسے نہیں ہوں گے، میں پھر کلیئر کر دوں، لیکن ایک اوورآل اگر بندے کو یقین ہو کہ کل میں نے مرنا ہے اور قبر میں جانا ہے، اور کل میں نے مرنا ہے اور موت کے بعد میں نے صاف ظاہر ہے روز محشر ہے، اور قیامت کے دن اللہ کے سامنے حاضر ہو کر میں نے جواب دینا ہے، اگر یہ ایمان بندے کا ہو تو میں نہیں سمجھتا ہے کہ پھر وہ اعمال کیے جائیں جو اب پاکستان میں ہو رہے ہیں، یا جو 70 سال سے ہوتے آئے ہیں جب سے پاکستان بنا ہے۔ یعنی میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید وہ اس طرح سے کسی کو، مطلب میں نیگیٹو ورڈز نہیں کسی کے لیے یوز کر رہا، یعنی میری یہ انڈرسٹینڈنگ ہے کہ ان کا جو بھی فیتھ ہے، جو بھی ان کا ایمان ہے، وہ ان کا اپنا ہے، بٹ میرے اندازے کے مطابق، میری ایکسپیرینس، میری آبزرویشن اور میرے نالج کے مطابق، اگر یہ ایمان ہو کہ کل مرنا ہے اور اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، تو پھر ایسی حرکات نہیں ہوتی جو وہ لوگ، جو صاحب اختیار لوگ جو کرتے ہیں، چاہے کوئی بیوروکریسی میں ہے، چاہے کوئی کسی عہدے پر پاور میں ہے، ایلیٹ کلاس میں کہیں بیٹھا ہے، جو طاقت ہے جن لوگوں کے ہاتھ میں، اگر وہ اس بات پہ یقین کرتے ہوں کہ کل مرنا ہے اور اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، تو پھر وہ
وہ نہ کرے جو ہوتا رہا ہے پاکستان کے اندر. سو میری پبلک جو پاکستانی لوگ ہیں ان کو ایک نالج یہ قسم کو ان کو دے رہا ہے کہ آپ دھوکے میں نہ نہیں. میکسیمم لوگ جو پاکستان کو چلا رہے ہیں, جو پاکستان کی طاقتور جو لوگ بیٹھے ہیں, چاہے وہ پولیٹکس میں ہیں, چاہے وہ کسی بھی شعبے میں ہیں, تو ان میں سے میکسیمم, سارے میں نہیں کہوں گا, میرا یہ خیال ہے, میرا یہ نالج ہے, میری یہ آبزرویشن ہے کہ وہ لوگ اس بات پہ یقین نہیں کرتے کہ کل انہوں نے مرنا ہے اور کل انہوں نے جا کے اللہ کی بارگاہ میں حساب دینا ہے کہ ہماری زندگیاں کیسے گزری اور ہم نے کس کس کے ساتھ زیادتی کی, کن کن لوگوں کو دفتر کے سامنے کھڑے رہے اور ان کو اندر آنے کی اجازت نہیں تھی, کون لوگ ایسے تھے جو ٹیکسز دیتے تھے لیکن بیچارے ٹوکری سر پہ اٹھا کے, یہ سارے دیکھ رہے ہیں نا, وہ لیڈ کلاس, وہ جو پاورفل لوگ ہیں وہ دیکھ رہے ہیں اس چیز کو, ان کو پتہ ہے. تو میرا نہیں خیال کہ وہ اس بات پہ یقین رکھتے ہوں, یعنی لفظوں میں کہتے ہوں گے, فیس جو سوشل فیس لوگوں کو دکھانے کے لیے وہ ایسا ہی ہوگا, اس میں وہ اظہار کرتے ہوں گے, بٹ جو ود ان ان کے اندر ہے, میرا یہ پرسنل خیال ہے کہ دے ڈونٹ بلیو, دے پیپل, موسٹ آف دیم, سارے نہیں, موسٹ آف دیم میرا خیال جو ہے, دے ڈونٹ بلیو ان دا لائف ہیئر آفٹر, یعنی موت کے بعد زندگی پہ وہ یقین نہیں رکھتے ہوں گے, اس لیے وہ زندگیاں ایسی گزار رہی ہیں جیسا کہ آپ لوگ بھی دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے, کچھ لوگ ظالم ہیں اور کچھ مظلوم ہیں. سو یہ پاکستانی قوم جو ہے, یہ پبلک جو ہے, یہ سمجھ لے اس بات کو کہ یہ آپ کا وہم ہے, ٹھیک ہے, جو آپ لوگ ایکسپیکٹ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ کوئی یہ اللہ ان سے حساب لے گا, وہ اس بات پہ یقین ہی نہیں رکھتے. اللہ تو لے گا, اللہ نے حساب جو لینا ہے وہ ہمارا جو ایمان ہے ٹھیک ہے جی لے گا, جو بھی ظالم کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتا ہے لوگوں کا. لیکن پبلک کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو لوگ پاور میں ہیں, جو لوگ صاحب اختیار ہیں اور اس ملک کو رن کر رہے ہیں, میں پھر کہہ رہا ہوں کہ کسی بھی شعبے سے وہ تعلق رکھتے ہیں, چاہے وہ بزنس مین ہوں, چاہے وہ ایلیٹ کلاس سے تعلق رکھتے ہوں, چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ سے ہوں, وہ بیوروکریسی سے ہوں, وہ ججز سے ہوں, وہ کسی بھی شعبے سے, سیاستدان ہوں, کوئی بھی ان کا شعبہ ہے, لیکن اگر ان کا ہاتھ ہے پاکستان کو رن کرنے میں, تو ان میں سے میکسیمم لوگ, میں پھر کہہ رہا ہوں سارے نہیں, میکسیمم لوگ, میری آبزرویشن ہے کہ وہ آنے والی لائف پہ بلیو نہیں کرتے. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ لائف یہی ہے اور اس کے بعد جو ہے جو بھی ان کا بلیف ہے وہ کس پہ یقین رکھتے ہیں, آئی ڈونٹ نو. لیکن اگر یہ میرا ایمان ہے, یہ میری انڈرسٹینڈنگ ہے کہ اگر بندہ اس بات پہ ایمان رکھتا ہو کہ کل ہم نے حساب دینا ہے, تو پھر زندگیوں کا طرز یہ نہیں ہوتا جو ان کا ہے, پھر زندگیوں کا طرز یہ نہیں ہوتا جو آج کل چل رہا ہے, ٹھیک ہے. پھر مظلوم کے آنسو پوچھے جاتے ہیں, پھر پتہ ہوتا ہے کہ کل وہ ایک کہاوت فکرہ ہے یا وہ کوئی باقاعدہ ہے بھی صحیح کہا گیا, شاید فرمان ہوگا کوئی, کہ دریائے فرات کی, حضرت عمر کی شاید مثال ہے کہ دریائے فرات کے کنارے اگر کتا بھی مار جائے تو مجھ سے پوچھ کر چھوڑ. اس کا مطلب ہے کہ کتنا مشکل ہے بادشاہ بننا یا پاور میں آنا, چونکہ وہ بہت زیادہ, وہ تو پوچھا جائے گا. سو اگر یہ بات اتنی مشکل ہے, پوچھا جائے گا, تو یہ تو دوڑ دوڑ کے پھر بادشاہ بننے کی کوشش کرتے ہیں کہ میرے ہاتھ میں پاور ہو. اس کا مطلب ہے they don't believe in the life hereafter. So this is شاید سٹارٹلنگ ہو پاکستانی عوام کے لیے, لیکن یہ ایسا ہے. اب میں آخری وہ ایک چیز, میرے دوست ہیں بڑے پیارے مبشر صاحب, ان کا جو تھیری آف 4 لیول انہوں نے بڑی خوبصورت دی, کہ انہوں نے ایک تھیری دی کہ ایک ہوتی ہے